اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ۔ اب یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے طویل، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر تسلی دی جا رہی ہے کہ اے ہمارے محبوب، آپ موسیٰ علیہ السلام کے حال سے واقف نہیں کہ ان کے اوپر کون کون سی تکالیف اور پریشانیاں آئی ہیں۔ وَهَلْ أَتَاكَ، کیا آپ کو نہیں پہنچی حدیث موسیٰ علیہ السلام کی بات، واقعہ، یعنی تحقیق پہنچ چکا ہے۔ حال یہاں پر قد کے معنی میں ہے۔ اذ رعا، جب دیکھا انہوں نے، نارن، آگ کو، فقال، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، لِأَهْلِهِ، اپنے گھر والوں سے، کہ امکثوا، ٹھہر جاؤ تم، انی آنست نارا، بے شک میں نے آگ دیکھی ہے، میں جاتا ہوں آگ کے پیچھے، آگ لے کر آتا ہوں۔ آگ نہ ہوا لعلی آتیکم منہا بقبس، شاید کہ میں لے آؤں اس آگ میں سے بقبس، ایک شعلہ، او اجدو، یا میں پاؤں گا، علی الناری، آگ کے اوپر، ہدن، ہدایت یعنی رہنمائی۔ کیا مطلب؟ آگ کے اوپر جاؤں گا، وہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے، ان لوگوں سے میں راستے کی رہنمائی لوں گا۔ ہدن ہادی کے معنی میں ہے، یعنی کوئی راستہ بتانے والا مجھے راستہ بتا دے گا۔ ہوا ایسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب قبطی کو قتل کیا تو موسیٰ علیہ السلام قوم کے خوف سے، یعنی قوم والے مجھے ہلاک کر دیں گے، قید کر دیں گے، تو موسیٰ علیہ السلام نے مصر کو چھوڑ دیا اور مدین چلے گئے۔ مدین پر جا کر وہاں پر 20ویں سپارے میں پوری تفصیل آ جائے گی کہ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے نکاح کیا۔ نکاح کرنے کے بعد وہاں پر اولاد ہوئی، یہ جو بھی چیز وہاں اسے قرآن نے بیان نہیں کیا، لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ 10 یا 8 سال کا زمانہ مدین کے اندر موسیٰ علیہ السلام ٹھہرے رہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام مدین سے انہوں نے سفر کیا دوبارہ مصر کی طرف، کہ جاؤں اپنی ماں کے ساتھ بھی ملاقات کروں، اور بھی جو میرے ماننے والے لوگ ہیں جا کر ان سے وہاں پر ملاقات کر لوں۔ موسیٰ علیہ السلام مدین سے چلے مصر کی طرف، تو راستے پہ کوہ طور کے دامن کے اندر ایک وادی تھی، وہاں پر جب پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول گئے۔ اب اللہ سارے کام کروانے والا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے جب راستہ گم کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا دور ایک آگ جل رہی ہے۔ تو پہلے زمانوں کے اندر ایسے ہی صحرا کے اندر یا پہاڑوں کے اندر دور ایک جگہ پر آگ جلایا کرتے تھے کہ مسافر گزرتے ہیں، مسافروں کو راستہ بتا دیا جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جاؤں گا، میں دیکھوں گا، اگر کا پتہ کروں گا، اگر مجھے کوئی آدمی نہ ملا وہاں پر تو میں کیا کروں گا، کچھ آگ لے کر آ جاؤں گا، جس سے میرے گھر والے کیا کریں گے، تھوڑا گرم ہو جائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم لوگ ٹھہر جاؤ، میں آگ لے کر آتا ہوں، یا آگ کا ایک شعلہ، یا میں کسی آدمی سے راستے کا پتہ کر کے۔ فلما آتا، جب موسیٰ علیہ السلام آگ کے پاس پہنچے تو وہاں پر کوئی آگ نہیں تھی۔ نودیا، آواز دی گئی، یا موسیٰ، اے موسیٰ۔ اب مفسرین فرماتے ہیں جب یہ آواز دی گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ کوئی بھی نہیں ہے۔ انی انا ربک، اے موسیٰ بے شک میں تیرا پروردگار ہوں۔ جس نے آواز دی ہے وہ کون ہوں؟ تیرا رب ہوں موسیٰ۔ فخلع نعلیک، تو اپنے جوتوں کو اتار دے۔ اب جوتوں کو اتارنے کا حکم کیوں دیا؟ تو کئی اقوال مفسرین کے ملتے ہیں۔ بعضوں نے کہا کہ جوتے کے ساتھ کوئی گند لگا ہوا تھا، بعضوں نے کہا کہ جوتا جو تھا وہ گدھے کے چمڑے کا بنا ہوا تھا اور چمڑے کو دباغت یعنی سکایا نہیں گیا تھا، اس وجہ سے کہا کہ جوتے اتارو۔ انکا، بے شک موسیٰ تو، بالواد المقدسی، تو ایک ایسی پاکیزہ وادی کے اوپر ہے، طویٰ، جس کا نام کیا ہے؟ طویٰ ہے۔ اب یہ وادی کب مقدس تھی؟
مفسرین فرماتے ہیں یہ وادی پہلے سے مقدس تھی، اور بعض فرماتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام آئے اللہ نے کلام کیا اسی وقت یہ مقدس بن گئی۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، میں نے تجھے چنا ہے اے موسیٰ۔ اور یہ یاد رکھ لیں پیغمبر جو ہوتا ہے، نبی جو ہوتا ہے یا رسول ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے چنا ہوا ہوتا ہے۔ جیسے قرآن کے اندر دوسری جگہ پر بھی فرمایا ان اللہ اصطفیٰ، اللہ نے چنا ہے۔ استفاء اور یہ جتنے بھی الفاظ ہیں یہ کس معنی میں ہوتے ہیں؟ چنے ہوئے۔ اللہ ہر ایک کو نبی نہیں بناتا، اللہ دل کو دیکھ کر نبی بناتا ہے۔ نخترتک، میں نے تجھے چنا ہے اے موسیٰ، فاستمع، تو غور سے سن، لما یوحا، جو کچھ وحی کی جاتی ہے تیرے اوپر۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا کلام ہوا اللہ کے ساتھ، تو پہلی چیز جو موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہو رہا ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے ضرور غور کرنا ہے اس چیز کے اوپر جو آپ کی طرف اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ اور حکم دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے محمد الرسول اللہ، آپ لوگوں کو چھوڑ دیجئے، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ آپ کے اوپر اتارا جاتا ہے آپ اس کی تبلیغ کریں، لوگوں کی پرواہ نہ کریں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ لا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ جو حکم اے پیارے ہم آپ کو دے رہے ہیں وہی حکم ہم نے موسیٰ کو بھی دیا تھا۔ اننی انا اللہ، اب وحی کے اندر کیا فرمایا؟ اننی انا اللہ، بے شک میں ہی ہوں اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ خود فرما رہے ہیں کہ میں ہوں اللہ، لا الہ الا انا، نہیں ہے کوئی معبود سوائے میرے، فاعبدنی، میری ہی عبادت کرو، میرے علاوہ موسیٰ عبادت کسی کی نہیں کرنی۔ اقم الصلاۃ لذکری، اور نماز کو قائم کرو اے موسیٰ میری یاد کے لیے۔ پتہ چلتا ہے یہاں پر کہ یہاں پر اللہ نے فرمایا فاعبدنی، میری عبادت کرو، تو عبادت کے اندر نماز آتی ہے کہ نہیں آتی؟ لیکن اللہ نے خصوصی طور پر فرمایا کہ نماز کو موسیٰ قائم کرو، لذکری، میری یاد کے لیے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ اور بندے کے درمیان تعلق کو بنانے والی جو چیز ہے وہ نماز ہے۔ آپ نماز کو چھوڑ دیں گے، اللہ کے ساتھ تعلق توڑنے کی پہلی سیڑھی آپ نے عبور کر لی۔ اب اللہ اور آپ کے درمیان تعلق ٹوٹتا جائے گا، دن بدن آپ اور اللہ دور ہوتے جائیں گے، کیوں؟ آپ نے نماز چھوڑ دی۔ اور یہ جو رکھا گئے ہیں نماز کے لیے 5 اوقات، ان کی وجہ ہی یہ ہے کہ انسان دنیا کے اندر گھس جاتا ہے، دنیاوی کاموں کے اندر لگا رہتا ہے، تو کہیں اللہ انسان سے بھول نہ جائے۔ تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ اللہ کی یاد دلائی جاتی ہے۔ تو فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، مجھے یاد کرنے کے لیے، میری ملاقات کے لیے نماز کو قائم رکھ اے موسیٰ۔ ان الساعۃ آتیۃ، کیوں موسیٰ توحید پر آ، رسالت پر آ اور نماز کو قائم کر، کیوں؟ قیامت آنے والی ہے، اور قیامت میں موسیٰ تجھے کون بچائے گا؟ اللہ کی توحید بچائے گی، نماز بچائے گی، اور کوئی چیز تمہیں بچا نہیں سکتی۔ ان الساعۃ، اب دیکھیے کتنا خوبصورت جوڑ ہے ان آیتوں کے درمیان کہ توحید پر آؤ، اللہ کو ایک مانو اور اللہ ہی کی عبادت کرو، نماز کو قائم کرو، یہ جو چیزیں کل قیامت میں آپ کو کام آئیں گی۔ ان الساعۃ آتیۃ، بے شک قیامت آنے والی ہے، اکاد اخفیہا، اللہ فرماتے ہیں میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں اسے لوگوں سے مخفی رکھوں۔ اللہ کا ارادہ ہے۔ قیامت کو چھپایا کیوں گیا ہے؟ لوگوں کے امتحان کے لیے۔ اگر اللہ بتا دیتے کہ فلاں وقت کے اندر قیامت آئے گی، 100 سال بعد یا جتنا بھی آپ لگا لیں، تو کوئی انسان دنیا کے اوپر چل پھر سکتا نہیں، ہر ایک ڈرتا، کوئی گناہ نہ کرتا، سجدے سے سر کوئی نہ اٹھاتا کہ مرنا ہے۔ آپ ایک قیدی کے پاس جائیں نا، جیل کے اندر جو قیدی ہوتا ہے اسے 10 سال بعد پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے کہ آپ کو 10 سال بعد ہم پھانسی دیں گے۔ جا کے اس قیدی سے پوچھئے کہ آپ کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، مال ہے، اولاد ہے، کھانے پینے کی ہر چیز ہے،
کیا آپ کو رات کو سوتے وقت مزہ آتا ہے؟ وہ کہے گا نہیں، ہر رات مجھے وہ 10 سال بعد پھانسی لگنا یاد آتا ہے، دنیا کا جو مزہ ہے وہ میرا ختم ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے قیامت کو چھپایا ہوا ہے، تاکہ لوگوں کو فل اختیار مل جائے، جو کچھ کر سکتے ہیں کرتے رہیں۔ قیامت کیوں آئے گی؟ لتجزا، تاکہ بدلہ دیا جائے، کل نفس، ہر ایک جان کو، بما تسعی فی الدنیا، جو کچھ دنیا کے اندر انسان کرتا ہے اس کوشش کا بدلہ انسان کو دنیا کے اندر دیا جائے۔ دنیا کے اندر تمام کوششیں فائدہ آپ کو قیامت میں نہیں دیں گی، سوائے عبادت کے۔ آپ دین کے لیے کوئی کوشش کریں گے وہ تو قیامت میں آپ کو کام دے گی، دنیا کے اندر جو آپ کوششیں کریں گے وہ کوششیں آپ کو قیامت میں کام نہیں دیں گی۔ آپ دنیا کے اندر کوشش کریں کہ اولاد کے لیے کچھ جوڑ لو، اپنا کوئی اچھا بنا لو، اچھی گاڑی لے لو، اپنے لیے کھانا پینا اچھا کر دو، یہ دنیا کی حد تک تو آپ کو کام دے تو دے، لیکن قیامت میں آپ کو کام نہیں دے آ سکتی۔ فلا یصدنک، آپ کو نہ روکے، عنہا، اس قیامت کے یقین سے، من، وہ شخص، لا یؤمن بہا، جو اس پر ایمان نہیں لاتا۔ قیامت کے منکر اس زمانے میں بھی تھے، قیامت کے منکر اس زمانے کے اندر بھی ہیں۔ کوئی قیامت کے زبانی منکر ہے، کوئی قیامت کے عملی منکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کو کوئی منکر قیامت کی یقین سے نہ روکے، ہر وقت قیامت کا یقین انسان کے دل میں ہونا چاہیے۔ واتبع ہواہ، اور قیامت کا منکر وہ لگا ہوا ہے اپنی خواہشات